پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ ان کے جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا۔ جنت میں رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام دل ہی میں سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس ہوتا جس سے میں انسیت حاصل کرتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی بات سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت اماں حوا علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سکون دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے دونوں کو ایک درخت کا پھل کھانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ کچھ روایات میں اس واقعے کو اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ وہ بہت ہی خوش تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی مؤنث پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی مؤنث ہوتا، میری بھی کوئی جنس ہوتی جس سے میری نسل آگے بڑھتی۔ اس بات کو دل میں لاتے ہی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی۔ انسانوں میں یہ پہلی نیند تھی جس نیند میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنی بائیں طرف آپ علیہ السلام نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، جس کی شکل حضرت آدم علیہ السلام سے بہت ہی ملتی جلتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عورت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام سب کچھ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس لیے پیدا کیا۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور اس نے آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ جو چیز آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عورت ہے، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حوا اس لیے کیونکہ اس کو میری پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم نخائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے ہم بستری کر کے فارغ ہو چکے تو حضرت حوا نے کہا اے آدم یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بعض روایات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر الگ الگ مقام پر بھیج دیا۔ کافی مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا جدا زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ فرشتہ آپ کو مکہ میں لے گیا اور بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کعبہ کی بنیادیں رکھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور پھر حجر اسود بھی نصب کیا جسے آپ جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات کے اندر ملا دیا تھا۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کی آپس میں پہچان کروائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے زندگی بسر کرنے لگے۔
जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम अलग अलग सोया करते थे। चुनाचा एक बार हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह ताला के हुक्म से इन दोनों के पास आकर कहने लगे कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि आप दोनों एक दूसरे से जमा करो। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुबाशरत के आदाब सिखाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको अपनी बीवी हजरत हवा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और उनको मुबाशरत के अहकामात सिखाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाकर हवा अलैहिस्सलाम के साथ लेटो और उनसे हम बिस्तरी करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म की तामील की। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने हवा अलैहिस्सलाम को कैसा पाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने बीबी हवा को बहुत ही अच्छा महसूस किया। फिर इसके बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी की इब्तदा हुई और बाज़ रिवायात के अंदर जिक्र है कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम को 20 हमल